سخت الفاظ میں ایک سیریل کلر وہ ہوتا ہے جو کم از کم 2 افراد کو الگ الگ واقعات میں قتل کرتا ہے جو مختلف اوقات میں پیش آتے ہیں۔ اگرچہ سیریل قتل کو کسی قانونی ضابطے کے ذریعے رسمی شکل نہیں دی گئی، لیکن سیریل کلرز کے جرائم اکثر میڈیا اور عوامی شعور کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں بہت سے متاثرین ہوتے ہیں یا قتل بھیانک انداز میں کیے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل فہرست میں کچھ سب سے زیادہ بدنام زمانہ سیریل کلرز کی کھوج کی گئی ہے جنہیں دنیا اب تک جانتی ہے۔ بٹ فیملی کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہم اسے جیک دی ریپر کہتے ہیں، لیکن ہم واقعتاً یہ نہیں جانتے کہ پرانے اور بدنام زمانہ قتل کے واقعات میں سے ایک کے پیچھے کون تھا۔ قاتل 1888 میں لندن کے وائٹ چیپل ڈسٹرکٹ میں نمودار ہوا اور اس نے 5 خواتین کو قتل کیا اور ان کی لاشوں کو مسخ کر دیا۔ پولیس نے اندازہ لگایا کہ قاتل ایک سرجن، قصاب یا کوئی ہنرمند تھا۔ قاتل نے کارروائیوں کا خاکہ لکھ کر خطوط بھیج کر کمیونٹی اور پولیس کا مذاق اڑایا۔ اگرچہ کئی سالوں میں بہت سے مشتبہ افراد کے نام سامنے آئے، لیکن قاتل کی کبھی شناخت نہیں ہو سکی۔ جیفری ڈہمر نے 1978 میں صرف 18 سال کی عمر میں قتل کرنا شروع کیا تھا اور 1991 تک قتل کے الزام میں گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ ایک متاثرہ شخص فرار ہو گیا اور پولیس کو ڈہمر کے گھر لے گیا۔ یہیں پر اس کی قتل کی زندگی کی کچھ لرزہ خیز تفصیلات اپارٹمنٹ میں بکھری مسخ شدہ لاشوں اور جسم کے حصوں کی تصاویر کے ذریعے دیکھی گئی، یہاں تک کہ اس کے پاس تیزاب کا ایک ٹکڑا بھی تھا جسے وہ متاثرین کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مجموعی طور پر ڈہمر نے 17 افراد کو ہلاک کیا، جن میں زیادہ تر رنگ برنگے نوجوان تھے۔ اس نے 2 بار جیل میں وقت گزارا، پہلی بار چھیڑ چھاڑ کے لیے اور دوسری بار قتل کے لیے، اور 1994 میں ایک ساتھی قیدی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک تعمیراتی کارکن جسے اس کے مضافاتی پڑوسی شبکدوش ہونے کے طور پر جانتے ہیں، جان وین گیسی سیاست میں شامل تھے اور یہاں تک کہ سالگرہ کی پارٹیوں میں مسخرے کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ کوئی مسخرہ نہیں تھا۔ گیسی 1978 میں اس وقت شک کی زد میں آئی جب ایک 15 سالہ لڑکا جو آخری بار اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا لاپتہ ہو گیا۔ یہ واحد موقع نہیں تھا جب لاپتہ لڑکوں کے اہل خانہ نے گیسی پر انگلیاں اٹھائیں، بلکہ یہ پہلا موقع تھا جب حکام نے انہیں سنجیدگی سے لیا۔ اس کے فوراً بعد سرچ وارنٹ نے پولیس کو گیسی کے گھر تک رسائی فراہم کی۔ اس کے گھر کے نیچے 4 فٹ رینگنے والی جگہ میں تقریباً 30 لاشوں کی بو آ رہی تھی، عصمت دردی اور تشدد کی اضافی گنتی کے ساتھ، اور اسے 1994 میں مہلک انجیکشن کے ذریعے پھانسی دے دی گئی۔ شکاگو میں قاتلوں کا اپنا حصہ ہے، لیکن شاہد ایچ ہوم سے زیادہ پریشان کن کوئی نہیں۔ فارماسسٹ جس نے ایک ہوٹل کو اذیت ناک قلعے میں تبدیل کر دیا۔ 1893 کے عالمی میلے سے پہلے ہومز شکاگو چلا گیا اور 3 منزلہ ہوٹل تیار کرنا شروع کر دیا، جس میں ہر طرح کی سازشیں شامل ہیں، جن میں گیس کی لائنیں، خفیہ راستے، ساؤنڈ پروف دیواریں اور تشدد شامل ہیں۔ اس کے بعد ہونے والا بدترین واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اس نے لاشوں کو عمارت کی بٹی میں جلایا، میڈیکل سکولوں کو کنکال پیچے اور لائف انشورنس کے گھوٹال چلائے۔ مجموعی طور پر اس نے 1896 میں پھانسی پر 30 سے زیادہ قتل کیے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سیریل کلرز میں ایک اب بھی وہاں موجود ہو۔ پیڈرو لوبز اپنے آبائی علاقے کولمبیا میں 300 سے زیادہ قتل سے منسلک ہیں۔ ان قتلوں میں کم از کم 1/3 قبائلی خواتین تھیں۔ 1980 میں لوبز کی گرفتاری کے بعد پولیس کو اس کے 50 سے زیادہ
शिकार की खबरें मिली थी। बाद में इसे इक्वाडोर में 110 लड़कियों के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया और इसने कोलंबिया में मजीद 240 कत्ल का एतराफ़ किया। मास्टर ऑफ द एंड्स ने 20 साल में जेल में नहीं गुजारे क्योंकि इसे 1998 में अच्छे सलूक की वजह से रिहा कर दिया गया। 20 साल से ज़्यादा के बाद इसका ठिकाना नामालूम है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।